امریکی جہازوں پہ الیکٹرانک حملہ چھپایا جا رہا ہے کچھ؟ کیا امریکن صدارتی الیکشن سے پہلے جنگ ہو سکتی ہے؟ اب یہی سوال ہے جو ہر ایک کی زبان پہ ہیں۔ جو امریکن الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں، امریکہ اور چائنا کے درمیان حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ تجارتی اور سفارتی جنگ سے لے کے عسکری تصادم کی طرف بڑھتے دونوں ممالک پوری دنیا کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو اتنی خوفناک ہوگی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کی تصدیق تو نہیں میں کر سکتا، لیکن اس میں جو دعویٰ کیا گیا وہ بہت حیران کن ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یو ایس گرولر الیکٹرانک وار پلینز پر اس وقت ایک عجیب و غریب حملہ کیا گیا، جبکہ وہ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ اور اب آپ حیران ہوں گے کہ اگر امریکن جہازوں پہ حملہ کیا جاتا تو اب تک تو امریکہ اور چائنا کی جنگ چھڑ جانی تھی، لیکن خبر جس میں حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ ذرا مختلف نوعیت کا تھا، اور خبر کے مطابق اس حملے نے امریکہ کو شدید پریشان کیا۔ یہ ایک ایسا حملہ تھا جس میں امریکن جنگی جہازوں کے الیکٹرانک سسٹمز کو جیمرز کے ذریعے ناکارہ بنایا گیا اور جہازوں کا کچھ وقت کے لیے کنٹرول ختم ہو گیا۔ اس پر امریکہ نے اپنے سیٹلائٹ سسٹم سے پتہ لگانے کی کوشش کی کہ ہوا کیا، تو اندازہ لگایا گیا کہ جنوبی چائنا کے جزیروں اور چٹانوں پہ بہت سے الیکٹرانک جیمنگ ڈیوائسز موجود ہیں، جن سے الیکٹرانک حملہ کیا گیا تو جہازوں کے کیبن میں موجود تمام آلات میں گڑبڑ پیدا ہو گئی، اور کچھ دیر کے لیے یہ فائٹر جیٹس جو تھے قابو سے باہر ہو گئے اور ان کی بیرونی دنیا سے کمیونیکیشن ختم ہو گئی۔ لیکن یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے تھا، جیسا کہ وارننگ دی گئی ہو اور یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ امریکہ نے اس واقعے کے بعد چائنا سے رابطہ کرنا تھا، اور وہ یہ کیا گیا دعویٰ، اور کہ جیمنگ سسٹم کے حوالے سے سوال و جواب کیے بھی گئے۔ اب اس رپورٹ کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا اس جیمنگ سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ الیکٹرانک جیمنگ ڈیوائس کی اگر بات کی جائے تو اس سے حملہ دشمن کے ریڈار سسٹم پر کیا جاتا ہے، جس سے فائٹر پلینز کا کنٹرول ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ زیادہ دیر تک رہے تو جہاز کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، یہ ایسا الیکٹرانک حملہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے اور کنونشنل ایئر ڈیفنس میزلز کے مقابلے میں الیکٹرانک جیمنگ سسٹمز چھپے ہوتے ہیں اور ان کے طرف سے کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے اٹیک کو انٹرسیپٹ کرنا بھی پھر شاید ممکن نہیں ہو۔ امریکہ اپنی جارحانہ پالیسی کے تحت اپنے دفاع کو طاقتور بنانے کے لیے ہواؤں اور سمندروں اور یہاں تک کہ خلا میں الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹیز بڑھا رہا ہے، اور اس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس طرح چائنا نے بھی اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اینٹی میزائل سسٹمز، الیکٹرانک جیمنگ سسٹم سے کافی ترقی کر لی ہے۔ اپریل 2018 میں وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ میں کیا کہا تھا کہ چائنا نے اسپراٹلی آئلینڈز کی آؤٹ پوسٹ پر ایسے آلات نصب کر دی ہیں جو کمیونیکیشنز اور ریڈار سسٹم کو جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بہت بڑا قدم اس کو قرار دیا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس سے چائنا کو اپنے ٹیریٹوریل کلیمز بڑھانے اور خطے میں امریکہ کے ملٹری آپشنز کو روکنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو گیا۔ 2018 کی ہی CNBC کی رپورٹ کے مطابق چائنا نے ساؤتھ چائنا سی میں الیکٹرانک وارفیئر ٹیسٹ کرنے شروع کر دیے، اور اس پر پینٹاگون کے اسپوکس پرسن نے جواب دینے سے گریز کیا۔ اور 2018 میں ہی جب امریکن طیارہ بردار جہاز USS تھیوڈر روزولٹ فلپین کے قریب پہنچا تو بزنس انسائیڈر کی رپورٹ کے مطابق امریکن نیوی کے الیکٹرانک فائٹر EA-18G کراولر نے کہ پائلٹ نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جہاز کے کچھ حالات کام نہیں کر رہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کوئی آپ کو جیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اب اگر ان حقائق کو دیکھا جائے تو چائنا کے ساؤتھ چائنا سی میں لگے جیمنگ ڈیوائسز اور اس کی طاقت کا اندازہ امریکن پائلٹس کو بہت پہلے ہو گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جیمنگ سسٹم US نیول ڈرون جو ہیں ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب اگر اس تناظر میں چائنا کی طرف سے امریکن جہازوں کے الیکٹرانک سسٹم کو انٹرسیپٹ کرنے کی خبر کو دیکھا جائے تو کہ حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ چائنا کے پاس تو یہ صلاحیت موجود ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اب حقیقت میں ہوا کیا، نہ تو امریکہ کی طرف سے اس کی کوئی تردید آ رہی ہے، نہ ہی چائنا اس کا بڑا دعویٰ کرتا نظر آئے، صرف ایک رپورٹ گردش کر رہی ہے۔ کیونکہ اگر امریکہ قبول کر لیتا ہے کہ چائنا کی طرف سے امریکن جہازوں کے الیکٹرانک سسٹم کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، چاہے بہت تھوڑی دیر کے لیے، تو چائنا کی ساؤتھ چائنا سی میں طاقت کا اعتراف ہوگا، اور چائنا بھی جان بوجھ کر اس کو ہوا دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اب چائنا نے جیمنگ ڈیوائسز ساؤتھ چائنا سی میں کتنے بڑے پیمانے پر انسٹال کر رکھی ہیں، اس حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جس تیزی سے چائنا نے ساؤتھ چائنا سی میں مصنوعی جزیرے بنائے ہیں اور وہاں پہ ملٹری انسٹالمنٹس کی ہیں، اس سے امریکہ کو کافی پریشانی ہے، اور اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ہی امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی میں اپنی بحری بیڑے لانے شروع کر دی ہیں، اور چائنا کے خلاف خطے میں ایک بڑا محاذ بنا رہا ہے۔ انڈیا، آسٹریلیا، جاپان امریکہ کے خطے میں بڑے اتحادی بن رہے ہیں، اور چائنا اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار اب تیزی سے گرم ہوتی جا رہی ہے۔
साउथ चाइना सी तसादुम का मरकज़ बनता जा रहा है। अमेरिका अपने इत्तेहादियों को चाइना के साथ तजारती जंग और मुमकिन तसादुम के लिए तैयार कर रहा है, और पहले बरतानिया और इंडिया को इस मकसद के लिए पूरे एतमाद में लिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया को, जिसके चाइना के साथ गहरे तजारती रवाबित है, इसको भी अमेरिका अपने मुट्ठी में करने में कामयाब हो गया, और अमेरिका की तरफ से सफारती जंग भी अरूज पर है। एक दिन पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलवी वज़रा को बताया कि आप और बाकी दुनिया को जिस खतरे का सामना है, अमेरिका इससे आगाह है और एक ऐसे इत्तेहाद में आपके साथ खड़ा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर फ़िलीपींस के समुंदर में उन्होंने US स्ट्राइक ग्रुप और जापानीज़ डिस्ट्रॉय की मशकों में ऑस्ट्रेलिया के 5 जंगी बहरी जहाज़ों की शिरकत की भी बड़ी तारीफ़ें की। अमरीकी वज़ीर दिफा ने यह कहा कि इसमें न सिर्फ ऑपरेशंस की सलाहियत में इजाफा होगा, बल्कि चाइना के लिए भी वाज़ेह इशारा होगा कि जहाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन इजाज़त देते हैं, हम समुंदर के रास्तों वहाँ पहुँचेंगे और कार्रवाई करेंगे, और कहा कि अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों की जानिब से भी ऐसी कार्रवाई के हक़ का दिफा करेंगे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फ़ौजी ताउन में इजाफे का बयान सामने आने के बाद चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका के इत्तेहादी फ्रांस के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया और कहा वाशिंगटन नताइज से बेपरवाह होकर महाज हराई के लिए इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है। ताहम अमेरिका के करीबी इत्तेहादी और चाइना से दोस्ताना ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल में बात करते हुए कहा कि अमरीकी सदारती इलेक्शन के दौरान अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात तारीख़ी तौर पर हमेशा उलझ जाते हैं, लेकिन बाद में ठीक हो जाते हैं, और उम्मीद ज़ाहिर की उन्हें यकीन है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। अब देखना यह है क्या वाकई अमरीकी इंतखाबात के बाद चाइना और अमेरिका के हालात बेहतर होंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से पहले ही कोई एडवेंचर कर जाते हैं, क्योंकि जो अमेरिका में हालात बन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद को इलेक्शन में कामयाब होता शायद नहीं देख रहे, और इन हालात में दुनिया की सुपर पावर का सदर हालात अपने हक़ में करने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो अमेरिका में खाना जंगी का माहौल पैदा करना हो या चाइना के साथ तसादुम, चाहे वो इंडिया जैसे मुल्क के ज़रिए ही क्यों ना हो। डोनाल्ड ट्रंप से तो किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। यू आर वॉचिंग वर्चुअल अपॉन यूट्यूब चैनल। Until the next time, Allah.